حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، حضور فرمانے لگے اے میرے بیٹے انس، اگر تم سے ہو سکے تو صبح اس حال میں کرنا کہ تمہارے دل میں کسی بندے کے لیے کھوٹ نہ ہو، کسی مسلمان کے لیے بغض نہ ہو، کسی صحیح العقیدہ کے لیے کوئی عداوت نہ ہو، اس حال میں صبح کرنا۔ اور اگلے لفظ حدیث کے یہ ہیں، حضور فرمانے لگے انس یہ میری سنت ہے، اور جس نے میری سنت سے پیار کیا گویا اسی نے مجھ سے پیار کیا ہے۔ سمجھو نا بات کو، حضور کا فرمان کیا کہہ رہا ہے؟ فرمایا انس صبح اس حال میں کرنا کہ تمہارے دل میں کسی مومن کے لیے کھوٹ نہ ہو، فرمایا یہ میری سنت ہے، اور جس نے میری سنت سے پیار کیا اسی نے مجھ سے پیار کیا۔ اس کا مطلب ہے خالی مسواک کرنا سنت نہیں، دل صاف کرنا بھی سنت ہے۔ خالی میٹھائی کھانا سنت نہیں میرے بھائی، قدورت مٹا دینا بھی سنت ہے، اور خالی یاد رکھنا امامہ باندھنا ہی سنت نہیں، دماغ میں لوگوں کے لیے اچھا سوچنا بھی سنت ہے، یہ بھی سنت۔ یاد رکھیں، اس بات کو سمجھ لیں کہ امامہ بڑا تگڑا باندھا ہو اور داڑھی بڑی عمدہ ہو، پگڑی بڑی اونچی باندھی ہو، لیکن اگر دماغ یہ کہتا ہے کہ صرف میں ہی نیک ہوں، تو پھر ہم نے سنت رسول کو پایا نہیں، پھر ہم نے حاصل نہیں کیا کچھ بھی، پھر ہم مقصد تک نہیں گئے۔ اگر ہم نے بیٹھ کے اپنی جماعت کے علاوہ، اپنے گروہ کے علاوہ باقی صحیح العقیدہ لوگوں کے بارے میں بڑی بڑی غلط باتیں، بڑے بڑے غلط نظریات ہم نے بیان کیے، تو وہ جو حضور نے فرمایا تھا نا کہ میری محبت کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ میری سنت پر عمل کرو، اور میری سنت سے مراد یہ ہے کہ تمہارے دل میں کسی کے لیے کھوٹ نہیں ہونا چاہیے، کسی بندے کے لیے بغض اور عداوت نہیں ہونی چاہیے۔ اس تقاضے کو بھی آپ سمجھیں۔ 12 ربیع الاول سے پہلے انشاءاللہ، 12 ربیع الاول شریف سے پہلے، عید میلاد النبی سے پہلے انشاءاللہ، جس دن فجر کی نماز پڑھیں گے نا، آپ یقین کریں، مجھے ایک شخص یاد ہے، اس کے بیٹے کی شادی تھی، تو وہ کہتے ہیں میں سویرے سویرے نکل رہا تھا، ایک بندے سے میں نے پیسے لینے تھے، میرے قابو نہیں آتا تھا، تو صبح صبح ہی وہ مجھے مل گیا، میرے پتر کی شادی تھی۔ دیسی بندے بڑے بادشاہ لوگ ہوتے، وہ کہتے ہیں مجھے وہ سویرے مل گیا تو سلام لی اس نے، تو میں نے کہا ملتا کیوں نہیں؟ کہنے لگا باؤ جی پیسے ہی نہیں بنے تھے، میں تو لکدا پھرنا۔ انجنے میں کہ ادھر آئے سینے لگا جی میرے پتر دا ویاہ جا تینوں معاف کیتے۔ آپ میری بات کو سمجھیں، اور یار جس دن کسی کے بیٹے کی شادی ہے اس دن وہ لوگوں کو قرضے بھی معاف کر دیتا ہے، تو جس دن تیرے اور میرے نبی کا میلاد ہوتا ہے، عید میلاد والے دن بھی کھوٹ رکھتے ہو، اس دن بھی رشتہ داروں کا گلہ کرتے ہو، اس دن بھی کسی کے لیے بغض رکھتے ہو۔ فجر پڑھو اور دشمن کو فون کر کے کہو جا تجھے معاف کیا، آج رحمت للعالمین نبی کا میلاد شریف، آج رحمت للعالمین نبی کا میلاد، جا میں نے تجھے معاف کیا، جا میں نے تیرے ساتھ درگزر کیا۔ یہ ذوق ہمارا انشاءاللہ میلاد سے پہلے ہونا چاہیے۔ اور پھر عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ ہے کہ ہمارے دل میں نا حضور کی امت کا پیار بھی ہونا چاہیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے محبت کریں۔ یارو دیکھو، میرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی اپنے بھائی کی مدد کرے گا نا، میرا وعدہ ہے قیامت کے دن رب کریم اس کی مدد کرے۔ فرمایا جو اپنے بھائی کی حاجت پوری کرے گا رب اس کی حاجتیں پوری کرے گا۔ حضور کی امت سے پیار کرے۔ میلاد شریف آئے تو آپ دیکھیں آپ اس کے کتنا کام آ سکتے، آپ کسی شخص کو کس طرح مشکل سے نکال سکتے۔ میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں ان کا جائز کام ہے اور صرف ہمارے ایک فون کر دینے سے وہ ہو جائے گا۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ وہ بہت سارے دھکوں سے بچ جائیں گے ہماری وجہ سے، بہت ساری پریشانیوں سے وہ بچ جائیں گے ہماری وجہ سے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان آج آپ نے محفل میلاد میں لے کے جانا ہے۔ حضور فرمایا کرتے لوگوں کو مایوس نہ کرو، خوشخبریاں سناؤ، اور حضور فرمایا کرتے لوگوں کے لیے مشکلات نہ کرو، آسانیاں پیدا کرو۔ ہم نے انشاءاللہ تعالی محفل میلاد میں آسانیاں پیدا کرنی، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم نے کوشش کرنی ہے کہ یہ اس محبوب کا میلاد آیا جنہوں نے گلے کے طوق اتار دیے، بڑی ساری آزمائشوں سے بچا لیا۔ انشاءاللہ ہم رحمت للعالمین نبی کی امتی بنیں گے، اور دیکھیں گے ہم کس کی کتنی مدد کر سکتے ہیں۔
مسلم شریف میں اس حدیث کی اصل موجود ہے. ایک صحابی ہیں, نام ہے جلابیب, رنگ کالا, ہونٹ موٹے, ناک چپٹی, کوئی پاس نہیں بٹھاتا, پوچھنے والا کوئی نہیں, لوگوں کو نام بھی نہیں آتا ہوگا زیادہ لوگوں. حضرت جلابیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوبصورت صحابی, غریب آدمی, صحابی خوبصورت, بظاہر رنگ روپ کالا. ایک جنگ میں بھی حضور کے ساتھ گئے, جنگ ختم ہو گئی, کچھ صحابہ شہید ہوئے, اللہ نے اسلام کو, مسلمانوں کو کامیابی دی. سارے لوگ اپنے اپنے شہیدوں کو تلاش کر رہے ہیں. صحابہ کہتے ہیں نبی پاک بھی کسی کو ڈھونڈ رہے ہیں, سب لوگ ڈھونڈ رہے تھے, حضور بھی کسی کو ڈھونڈ رہے ہیں. پھر نبی پاک نے فرمایا سارے مل گئے, سب شہداء کی مقدس میتیں مل گئیں, زخمی مل گئے, حضور سارے مل گئے. حضور نے فرمایا ایک دفعہ پھر ڈھونڈو. حضور ڈھونڈ آئے ہیں, سارے مل گئے. فرمایا نہیں, ایک بار پھر ڈھونڈو. حضور مل گئے. نبی پاک نے فرمایا مجھے جلابیب نہیں نظر آ رہا, وہ نہیں مل رہا مجھے. حضور آپ اسے ڈھونڈ رہے تھے؟ فرمایا ہاں. ایک صحابی پھر گئے, دوڑے آئے, حضور وہ نہ مل گئے, حضرت جلابیب شہید ہو گئے. حضور یہ ان کی لاش مبارک پڑی ہے. کریم رسول گئے تو وہ صحابی کہنے لگے حضور یہ 7 لاشیں کافروں کی ہیں, ایک لاش حضرت جلابیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. حضور وہاں کھڑے. اس حدیث کی اصل مسلم شریف میں موجود ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو میرا بہادر 7 کافروں کو قتل کر کے شہید ہوا ہے. یہ 7 کو قتل کر کے شہید ہوا ہے. یہ لفظ حدیث پاک کے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جس کو ڈھونڈنے والا بھی کوئی نہیں, لاش اٹھانے والا بھی کوئی نہیں, اس وقت ان کا اپنا موجود بھی کوئی نہیں, یہ لفظ حدیث کے, رنگ کالا, بندہ غریب. دیکھو حضور نے کیسے اندھیرے سے نکالا. اللہ کے رسول سرانے کھڑے ہوئے, اور اتنے اعلیٰ لفظ نہیں ملتے. امام حسین کے لیے ملتے, چند اور لوگوں کے لیے ملتے, ہر ایک کے لیے نہیں ملتے. نبی پاک نے اشارہ کیا, ان کی لاش مبارک پڑی ہے. فرمایا ھذا منی وانا منہ. یہ نہیں فرمایا یہ جنت میں گیا ہے, یہ نہیں فرمایا اس کے گناہ معاف ہو, یہ نہیں فرمایا پکا جنتی ہے, بلکہ فرمایا ھذا منی. لوگوں کا خیال تھا انہیں تو ڈھونڈنے بھی کوئی نہیں گیا تھا, ان کی تو خبر لینے بھی کوئی نہیں گیا, ان کا تو اپنا بھی کوئی نہیں تھا, لیکن وہاں کھڑے کھڑے حضور نے فرمایا میرے غلاموں سنو, تم اس کا رنگ کالا سمجھتے ہو, تم اسے لاوارث سمجھتے ہو, ھذا منی وانا منہ. فرمایا یہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں, یہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں. تو من شدی من تو شدم, ھذا منی وانا منہ, یہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں. صحابہ کہتے ہیں وہ نا الفاظ کیا میٹھے تھے, کانوں میں گھوم گئے. اب اس کا کیا ترجمہ کریں؟ سونے نے بتا دیا یہ میرا میں اس کا, یہ مجھ سے نہیں اس سے. قبریں تیار ہو گئیں, سب اپنے اپنے شہیدوں کو قبروں میں دفن کرنے لگے. کہتے ہیں ان کی باری بھی آئی تو کچھ صحابہ نے انہیں بھی اٹھانا چاہا تو حضور نے فرمایا ہٹ جاؤ, تمہیں بتایا نہیں ھذا منی, میرا ہے, پیچھے ہٹو نا, قربان جائیں. کہتے سب پیچھے ہٹ گئے. تو جس طرح ماں بیٹا اٹھاتی ہے, حضور نے ایک ہاتھ ان کے سرانے کے نیچے رکھا, ایک ان کی ٹانگوں کے نیچے رکھا, اور حضور نے یوں اٹھایا. او یارو پتہ نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں, یہ حدیث کے لفظ ہیں, مر جانے کو جی چاہتا. حضور نے یوں اٹھایا, پھر نبی پاک اکیلے لے کے قبر میں اترے. میں نے جب حدیث پڑھی تو میں نے نا اس کے حاشیے میں ایک جملہ لکھا ہے, جب حضور نے اٹھایا نا تو یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ماتھا بھی چوما ہوگا, یقیناً حضور نے پیار بھی کیا ہوگا. حضور نے قبر میں لٹایا تو میں نے نیچے ایک حاشیہ لکھا ہے, میں نے کہا حضرت جلابیب, لوگ تو جب مٹی ڈالتے ہیں تو مدینے والے آتے ہیں نا, تجھ سے کیا حساب کتاب ہوگا, مٹی ڈلی نہیں اور اللہ کی ساری رحمتیں پہلے قبر میں پہنچ. قبر میری تے میرے اب پیرا جے کر پامیں پھیرا, قبر دے اندروں ہڈیاں اٹھ کے مجرا کر سن تیرا. کیا کہا بریلی کے امام نے, کہنے لگے ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے, یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر 2 پہر کی ہے, یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر 2 پہر کی. میرے دوستو, نہ دائیں بائیں بھیک مانگو, نہ چاپلوسیاں کرو دنیا داروں کی, نہ ادھر ادھر بھاگو. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تم ٹھوکریں کھاتے پھرو گے, ان کے در پہ آ پڑو. قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا. مجھے ایک صاحب نے سوال پوچھا, کہنے لگے میلاد کس کو منانا چاہیے؟ میں نے کہا اس بیٹی کو منانا چاہیے میلاد جو زندہ ہوتی تھی تو دفن کر دیا جاتا تھا,
پر میرے رسول نے فرمایا اب جو بیٹی پالے گا نا میں اس کا بازو پکڑ کے جنت میں ساتھ لے کے جاؤں گا۔ میں نے کہا میلاد اس ماں کو منانا چاہیے جس کا بیٹا گلے میں رسی ڈال کے ماں کو منڈی میں بیچ آتا تھا۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا جنت 7 آسمان کے اوپر سدرۃ المنتہا کے پاس تھی، پر میں نے وہاں سے کھینچ کے لا کے ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی ہے۔ میلاد اس باپ کو منانا چاہیے جس کی اولاد ڈنڈوں سے مارتی تھی، پر رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا سن لو سن لو سن لو، اب جس کا ابا راضی ہوگا اسی کا اللہ راضی ہوگا۔ میں نے کہا میلاد اس غریب کو منانا چاہیے جو بھینس کی طرح بکری کی طرح منڈی میں بکتا تھا، پر مصطفیٰ نے کالے رنگ والے حبشی غلام کو سینے سے لگا کے کہا غریبوں کو چھوٹا نہ سمجھنا، میں اللہ کے رسول جب جنت میں جاؤں گا تو آگے بھی غریب ہوں گے، پیچھے بھی غریب ہوں گے، دائیں بھی غریب ہوں گے، بائیں بھی غریب ہوں گے۔ فرمایا امیر ویٹنگ لسٹ میں ہوں گے، 500 سال بعد جنت میں جائیں گے، غریبوں کے لیے جنت کے دروازے 500 سال پہلے ہی کھلوا دوں گا۔ اس کو منانا چاہیے، میلاد منانا چاہیے۔ اور میں نے کہا مولوی سن، تجھے پوچھتا کوئی نہ، تیرا ذکر کوئی نہ کرتا، لیکن تو منبر پہ بیٹھا ہے، تو محمد عربی کے نام کا کھا رہا ہے، تو علی کے نام کا کھا رہا ہے، تو عمر عثمان اور ابو بکر کے نام کا کھا رہا ہے، تو حسنین کا صدقہ کھا رہا ہے۔ تجھے نہ تیری کبھی کسی نے برادری پوچھی، نہ کبھی تیرا کسی نے ایڈریس پوچھا، نہ کبھی کسی نے تیری سند پوچھی۔ لوگ تیرے نعرے لگاتے ہیں، لوگ تیرے ہاتھ چومتے ہیں، پھر مان جا کہ تجھے صبح بھی میلاد منانا ہے، شام بھی میلاد منانا ہے، اور تجھے یہ کہنا چاہیے خس کس جنہ قدر نہیں میرا ایتے صاحب نو بڑیاں میں گلیاں دا روڑا کوڑا، ایتے محل چڑھایا سائیاں، تیرا کام تھا تیری آنکھیں بھگی رہتی۔ اور اس بوڑھے کو بھی میلاد منانا چاہیے جس کے بارے میں میرے نبی پاک نے فرمایا سفید داڑھی والے کی جس نے عزت کی اس نے تو رب کی عزت کی، اس نے تو رب کی عزت کی میرے بھائی۔ اس مزدور کو بھی میلاد منانا چاہیے جس کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا جو اپنے ہاتھوں پہ چھالے ڈال کے مزدوری کرتا ہے میں نے تو اسے رب کریم کا دوست بنا دیا ہے۔ ہر اس طبقے کو میلاد منانا چاہیے جسے میرے رسول نے عزت عطا فرمائی۔ اس بہن کو بھی میلاد منانا چاہیے جس کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا اگر کسی کا باپ چلا جائے اور اس کے حصے میں بہنیں آ جائے، 3 بہنیں یا 2 بہنیں بیاہ کے جو آیا تپے سے، میرے محبوب نے فرمایا میری انگلیاں جڑی ہوئی ہیں نا، اس طرح میں اسے اپنے ساتھ جوڑ کے جنت میں لے کے جاؤں گا۔ اس بہن کو میلاد نہیں منانا چاہیے۔ میرے رسول پاک نے فرمایا جس کی بیٹی واپس آ جائے، طلاق ہو گئی یا بیوہ ہو گئی، واپس آ گئی، نام بچ سکی، واپس آ گئی، فرمایا واپس آنے والی بیٹی کی جو باپ خدمت کرے گا، میرے رسول پاک فرماتے ہیں میں قیامت میں اس کا سفارشی بنوں گا۔ تو اس بیوہ کو اور طلاق یافتہ کو میلاد نہیں منانا چاہیے؟ وہ اس رسول کا ذکر نہیں کرے گی جس نے اتنا درجہ دے دیا، اتنا نواز دیا؟ اور تجھے تو صبح و شام میلاد کرنا چاہیے تھا، تجھے تو صبح و شام درود کرنا چاہیے تھا، سلام کے گجرے بھیجنے چاہیے، یا رسول اللہ کہتے تیری زبان جو ہے وہ ہر وقت تر لینی چاہیے تھی، تو بحث کر رہا ہے، تو اس پہ دلیلیں دے رہا ہے، تو اس پر باتیں کر رہا ہے۔ حضرت عمر سے پوچھنا، حضرت عمر سے، جناب اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے غلام تھے، نبی پاک ان سے بڑا پیار کرتے تھے۔ ایک جنگ میں پیسے آئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 25,000 دیا اپنے بیٹے کو، اور اسامہ بن زید کو 50,000 دینار دیے۔ بیٹا کہنے لگا ابا جی وہ تو چھوٹے ہیں، میں بڑا ہوں، وہ حضور کے زمانے میں بچے تھے، میں جہاد کرتا تھا، یہ آپ نے کیا کیا؟ تو حضرت عمر رو پڑے، کہنے لگے بیٹا یہ تیرے باپ کے سر پر جو عزت کے بال ہے یہ مصطفیٰ کے اگائے ہوئے، یہ نبی پاک۔ اسامہ سے نبی پاک کا پیار بڑا تھا، حضور کی محبت بڑی تھی۔ بیٹا اس کے ناک سے ریٹ نکلتی تھی تو رسول پاک اپنے ہاتھوں سے صاف کر دیتے تھے، حضور اس کو گود میں بٹھاتے تھے، میں کیسے بھول جاؤں رسول پاک کے احسانات کیسے۔ حضرت عمر جا رہے تھے تو مکے کے رستے میں ایک تنا آیا، کھجور کا خشک تنا، حضرت عمر نے اس کو بازوؤں میں لے کے رونا شروع کر دیا۔ عمر کیا ہوا؟ کہنے لگے یہاں تو میں اونٹ چرایا کرتا تھا، یہاں میرا باپ مجھے مارا کرتا تھا، دیکھو آج عمر نعرہ لگاتا ہے تو کیسر و کسرا کا او بھائی اصلہ نال جے نیکی کریے،
ہاں اصلا نال جے اصلا نال جے نیکی کریے تے او نسلاں تاک نہیں بھول دے. ہاں بے اصلا نال نیکی کریے تے پھول کنڈیاں نال تول دے. اور سن تیری دنیا بھی حضور کے صدقے بنی اور تیری قبر میں بھی کوئی ساتھ نہیں جائے گا, کوئی ساتھ نہیں جائے گا. قبر میں بھی مصطفیٰ کریم. میں آپ کو سینکڑوں لوگ دکھاتا ہوں, سینکڑوں لوگ, بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں, 2 4 5 نہیں, سینکڑوں لوگ. انہوں نے پردیس جا کے محنت کی, کمائیاں کی, لیکن اپنے دیس میں مسجد بنائی تو لوگوں کو کہا کہ علامہ صاحب, قاری صاحب, پیر صاحب, میں پیسے سارے دوں گا پر میرا نام نہ لے دو. میں نے کہا میں سینکڑوں لوگ دکھاتا ہوں, سینکڑوں لوگ, محنت کی, جدوجہد کی, کوشش کی. یہ اسٹیج پہ بیٹھتے میری طرح کے وہ لوگ جو پیر صاحب, صوفی صاحب, علامہ صاحب ہوتے, لیکن میں سینکڑوں لوگوں کو جانتا ہوں جو محفل کا اشتہار اپنے ہاتھوں سے لگاتے, محفل والے دن جھاڑو بھی دیتے, لوگوں کو پیغام بھی دیتے. ان کا اشتہار پہ بھی نام کوئی نہیں, نقیب نے بھی نام نہیں لیا, وہ اسٹیج پہ بھی نہیں بیٹھے. لیکن جب محفل سج جاتی ہے, جب دنیا آ جاتی ہے, جب رسول پاک کا ذکر قروج پکڑتا ہے تو وہ دور کھڑے ہو کے کہہ رہے کتنی اچھی ہو گئی ہے میری محفل, کتنی اچھی ہو گئی ہے میری محفل. نہ کسی پیر نے نام لیا, نہ کسی مولوی نے لیا, نہ کسی نقیب نے لیا, نہ کسی نعت خواہ نے لیا, پر او میرے نبی کی محفلیں سجانے والوں, تمہارا نام کسی نے نہیں لیا, تمہاری فوٹو نہیں آئی, تمہارا اشتہار پہ نمبر نہیں لکھا گیا, اور جس رسول کے لیے تم نے یہ کام کیا اس نبی کو سارا ہی پتا ہے. وہ حبیب جانتے ہیں, وہ جانتے ہیں, انہیں خبر ہے کہ یہ وہ میرا دیوانہ ہے جو لوگوں کو دعوتیں دیتے, آؤ میں نے رسول پاک کی محفل سجانی, آؤ آؤ. آپ یقین کریں لوگ ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں حضرت جی ٹائم دے دیں, دل کرتا ہے ذکر سرکار سجایا جائے. میرے بھائی یاد رکھو, فروغ محبت کی بات کرو, پیغام محبت کی بات کرو, محبت کی بولی بولو, محبت کا تذکرہ کرو, لوگوں کی اچھائیوں کا ذکر کرو, خوبیوں کا بیان کرو. چھوڑو چھوڑو نفرتیں, چھوڑو چھوڑو عداوتیں, آؤ واپس لوٹ آئیں. بخاری مسلم پڑھو. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اپنا ایک بھائی اپنے گھر سے چلا تھا اپنے دوسرے بھائی کو ملنے. ایک تو ہے صحابی کا پیار, ایک تو ہے اہل بیت کا پیار, ایک اللہ کے ولی کا پیار. اپنے گھر سے چلا تھا وہ اپنے ایک بھائی سے ملنے. بخاری مسلم ہے. حضور فرماتے ہیں کہ رستے میں اسے فرشتہ ملا انسانی شکل میں. لوگ تو روز سفر کرتے ہیں پر فرشتے نہیں آتے, اللہ نے فرشتہ بھیجا انسانی شکل میں. کدھر جا رہے ہو میاں؟ کہنے لگا اپنے بھائی سے ملنے جا رہا ہوں. کہا اس کا تیرے اوپر کوئی احسان ہے؟ اس نے کہا نہیں. تو کیوں ملنے جا رہے ہو؟ سننا ہو یارو, یہ میری بات نہیں, یہ مدینے والے رسول کی زبان اطہر سے نکلا ہے. فرمایا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا میں جا رہا ہوں بھائی سے ملنے. کوئی احسان ہے؟ کوئی نہیں. کوئی لین دین کا معاملہ ہے؟ کوئی نہیں. کیوں ملنے جا رہے ہو؟ کیوں؟ کہنے لگا اس لیے ملنے جا رہا ہوں کہ وہ بھی اللہ کا حضر ہے. میں رب کا بندہ سمجھ کے, اللہ کا بندہ سمجھ, میں کہتا ہوں او پیران عظام, تم نے اگر دھوکے کی پگڑیاں باندھی اور تم نے اگر فراڈ کے جبے پہنے, تم نے اگر جھوٹ کے پلندے باندھے تو وہ تمہارا معاملہ ہے, لیکن جو تمہیں رب کا بندہ سمجھ کے ملنے آئے گا وہ اجر حاصل کر لے گا, وہ اللہ کی بارگاہ سے نواز دیا جائے گا. وہ تو اللہ کا بندہ سمجھ کے آیا نا, اسے تو نہیں پتا جبے کے نیچے کیا ہے, اسے نہیں پتا بڑی پگڑی کے نیچے کیا ہے. مدینے والے محبوب فرمانے لگے وہ فرشتہ آیا اور آ کر کے اس سے کہنے لگا اللہ کی رضا کے لیے ملنے جا رہے ہو؟ اس نے کہا ہاں. کہنے لگا سنو پھر میں انسان نہیں, میں فرشتہ ہوں, مجھے رب نے بھیجا ہے. اور آپ فرماتے ہیں جس طرح تم دونوں میری رضا کے لیے آپس میں محبت کرتے ہو نا, اللہ تم دونوں سے محبت پر لاتا ہے. اللہ تم دونوں سے محبت, تھوڑا تھوڑا فروغ محبت, تھوڑا تھوڑا پیار, بیٹے سے بھی پیار, بیٹی سے بھی, بھائی سے بھی پیار. بھائی بھی پیارے ہوتے, بڑے پیارے ہوتے. یہ بھائی پائیاں دیاں باہماں ہوندے. کبھی سگے بھائی سے بھی پیار, کبھی کسی دوست سے بھی پیار. اماں کے پیروں تلے بھی جنت ہے, لیکن باپ بھی جوانی لٹا دیتا ہے. ابا سے بھی پیار, کبھی کبھی اس کو بھی کہنا کہ میرا دل کرتا ہے میں تیرے پیر دباؤں.
آج دل کرتا ہے زیتون کے تیل کے ساتھ تیرے سر کی مالش کر، ان سے بھی تھوڑا فروغ محبت، تھوڑا پیار، کبھی ویسے ہی چل نکلنا ویسے ہی، اور کہنا کہ آج میں نا مدینے والے رسول کی امت کی نوکری کرنے نکلا ہوا، پیار بن۔ اور پھر جب پیار آئے نا، نبی پاک تھا۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہم سننی بھی نا تھوڑے تھوڑے خشک ہوتے جا رہے ہیں۔ نعت پڑھنے والوں کا ذوق اگر خراب ہوا ہے تو ناراض نہ ہونا سننے والوں کا بھی ہو گئے۔ اب نعت ہم ذائقے سے سنتے ہی نہیں، ہمارا وہ رنگ ہی نہیں، وہ کیفیت ہی نہیں، نعت کے ساتھ ہماری وہ دلچسپی نہیں۔ ہم بھی چاہتے ہیں مجھے موٹا موٹا مسئلہ سناؤ، اور یارو میرے نبی کی شانیں سنا کرو، حضور کے معراج کی بات بھی سنا کرو، میلاد کی بات بھی سنا کرو، اور جب کوئی مدینے والے محبوب کا غلام حضور کے حسن کا ذکر کرے تو پھر بھی تازے ہو کے سنا کرو۔ جب معجزات بیان ہو تو شوق سے سنا کرو، اپنے بچوں کو بتایا کرو کہ ہمیں شان والا رسول اللہ نے دیا ہے۔ نبی پاک کے حسن کا، جمال کا، اخلاق کا، کردار کا، ہنسنے کا، بولنے کا، بات کرنے کا، بانٹنے کا، سخاوت کا، عطا کا، کرم کا، جمال کا، فیض کا، غلاموں سے پیار کرنے کا، کسی کو نوازنے کا، میرے رسول پاک علیہ السلام کا یہ تذکرہ یاد کرو، یہ لوگوں کو سنایا کرو، لوگوں کو بتایا کرو کہ جب وہ آمنہ کی گود میں تھے تو پھر بھی بڑے پیارے تھے، جب حلیمہ کے بیڑے میں تھے پھر بھی بڑے پیارے تھے، جب وہ معراج پہ گئے تو پھر بھی بڑی شان تھی، جب سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے بستر نور پہ تھے پھر بھی بڑی شان والے تھے۔ لوگوں کو بتایا کرو کہ مدینے والے رسول جب سیدہ عائشہ سے باتیں کرتے تھے کرم تب بھی بڑا تھا، اور جب حضور غار ثور میں تھے شان تب بھی بڑی تھی، جب بدر میں آئے تو دلیر تب بھی بڑے تھے، جب احد میں آئے تو درگزر تب بھی بڑا تھا۔ اور لوگوں کو بتایا کرو کہ ہر نظر کا کٹھے کی محشر کے دن خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے اور پھر سارے محشر کا نقشہ بدل جائے، اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، دیکھو اعلیٰ حضرت کا کہتے ہیں، فاضل بریلوی فرماتے ہیں، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہوا ہو، کہتا ہے میرا دل کرتا ہے سب نے ہاتھ باندھے ہوئے، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت ابو خزامہ یہ وہ واحد صحابی ہے جو گواہی ایک دے تو دو لکھی جاتی ہے۔ حضرت ابو خزامہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا گھوڑا خریدا ایک یہودی سے، ذرا محبت کی بات دیکھو، حضور تھے یا وہ یہودی تھا، سیاستہ میں حدیث ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر چلے گئے، فرمایا پیسے لا کے دیتا ہوں۔ پیچھے سے یہودیوں نے کہا تو نے سستا بیچ دیا ہے۔ نبی پاک پیسے لے کر کے آئے تو حضور نے کہا پیسے رکھو گھوڑا دو۔ کہنے لگا کون سا گھوڑا، کیسا گھوڑا؟ میں نے تو بیچے نہیں۔ کی عقیدہ ہے جڑا مر جائے یا مکر جائے او دا کوئی حل ہے؟ اس نے کہا کون سا گھوڑا؟ حضور نے فرمایا گھوڑا تو نے بیچا، میں نے خریدا، پیسے رکھ۔ کہنے لگا کوئی گواہ ہے تو دے۔ ایک بندہ بھی کہہ دے، اب گواہی کون دے، وہاں تو تھا ہی کوئی نہیں۔ رش لگ گیا، اپنے بیگانے سب جمع ہو گئے۔ حضرت ابو خزامہ پیچھے کھڑے تھے، دونوں ہاتھ اونچے کر دیے، کہنے لگے سونیا میں گواہی دیتا ہوں، میں دیتا ہوں نا گواہی، میں دیتا ہوں گواہی۔ جب بات کر دی تو یہودی کی بات پوری ہو گئی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے پیسے دیے، گھوڑا لیا، سب لوگ چلے گئے، تو اس نے کہا تھا ایک بندہ کہہ دے تو دے دیتا ہوں۔ حضور نے سیدنا بلال حبشی سے کہا گھوڑا لے دا گھر، اور شارحین نے لکھا ہے، شارحین نے، کہ نبی پاک نا لوگ چلے گئے تو حضور نے نا حضرت خزیمہ کے یوں گلے میں ہاتھ ڈالا، اور حضور ساتھ ساتھ جل رہے، ساتھ ساتھ، اور مسکرا کے فرمانے لگے یار تو نے تو دیکھا ہی نہیں تھا، اور گواہی کیسے دے دی، تو تے تھا ہی نہیں، گواہی نہ علماں وچ پھسا سانو، تو یار دی گل سنا سانو، اور تے علم دا سکہ نہیں چلدا جتھے عشق حراں دا ڈیرا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو خزامہ تو تھا ہی نہیں، تو گواہی کیسے دے دی؟ چلتے چلتے کہا۔ جناب ابو خزامہ ٹھہر گئے، حضور کی رک گئے، غور سے سرکار کا چہرہ دیکھا، عرض کرنے لگے سونیا کیا کہا؟ میں وہاں تھا نہیں، میں نے دیکھا نہیں تو گواہی دے دی؟ کیا جملہ ہے، کیا شان ہے، کیا ایمان ہے، کیا قوت ہے۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں نے تو رب بھی نہیں دیکھا،
मैंने को देखा, तूने कहा वो है तो मैंने कहा है, तूने कहा मालिक है तो मैंने कहा वो मालिक है, तूने कहा खालिक है तो मैंने कहा वो खालिक है, तूने कहा उसने तुझे पैदा किया है तो मैंने कहा ठीक हो गया, तूने कहा सजदा कर तो मैंने किया, तूने कहा उसका जिक्र कर तो मैंने किया, तूने कहा ये उसकी किताब है पढ़ तो मैंने पढ़ी। तो जब तेरे कहने पे मैं इतनी बड़ी शय मान गया हूं तो घोड़ा तो चीज ही कोई नहीं, इतनी बड़ी शय जो मान गया हूं तो घोड़ा पीछे रह जाए। सर से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर है, जैसे मुंह से बोलती कुरान की तफसीर है। सोचती तो होगी दुनिया मुस्तफा को देखकर, वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। आप जरा मानने का रंग देखें, आप जरा गुलामों के मानने का आप जरा अंदाज तो देखें ना गुलामों के मान। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते सोनिया मैंने को रब देखा है, आपने कहा है तो मैंने कहा इतनी बड़ी शय मान। अब हुजूर ने क्या कहा, ऐसे नहीं कहते, ये नहीं फरमाया, इस तरह नहीं करते, ये नहीं फरमाया। नबी पाक ने ना बाजू पकड़ा। हजरत अबू खुज़ैमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ना, वो कभी जीत जाता था ना हमारा खिलाड़ी तो उसका बाजू पकड़ के ऊंचा करते थे, तो नबी पाक ने हजरत अबू खुज़ैमा का बाजू पकड़ के ऊंचा किया। मैं सुनो मेरे यारो, जहां गवाही की जरूरत पड़े 2 बंदे चाहिए, पर जहां मेरा अबू खुज़ैमा आ जाए ना, एक की गवाही 2 के बराबर, एक की गवाही 2 के बराबर। मेरे भाई महबूब की मोहब्बत कोई मामूली बात है, रसूल पाक का प्यार आप इसको हल्की बात जानते? सुनो, यहाँ लोग कह देते हैं मैंने इतने साल लगाए गुलामी में। हजरत सुहैब इब्ने सन्नान, हजरत सुहैब इब्ने सन्नान रूमी मक्के से निकले मदीने जाने के लिए। अबू जाल ने रोक लिया, कहने लगे नहीं जाने देंगे। आप फरमाने लगे सौदा करते हो मेरे साथ? ने कहा वो क्या? फरमाया तुम्हें पता है ना मैं बड़ा मालदार आदमी हूं। ने कहा जी हाँ। फरमाने लगे मदीने मैंने जाना है, मैंने ठान ले ली। वो सुना था कि आस्ताना यार दूर है, पर हमने ये ठान ली थी कि जाना जरूर है। और मौकूफ तूर पर ही नहीं जलवाए दीद कुछ, होश उड़ गए जहां पर वहीं कोहे तूर है। बस होश उड़ गए जहां पर वहीं कोहे तूर है। तो आप फरमाने लगे मैंने मदीने तो जाना है, अगर रोकोगे तो मैं फिर तलवार निकालूंगा, टूट गई तो तीर निकालूंगा, खत्म हो गए तो नेजा चलाऊंगा, मदीने में जाके रहूंगा। जिन वेख के ठर दियां अखियां ने, जिन वेख के ठरदा सीना है, रब्बा तेरी सारी वदाई च एक ही तो शहर मदीना है, और मैं जाना मैंने जरूर है, ये पक है, सौदा कर लो। अबू जाल कहने लगा जी क्या सौदा? आप फरमाने लगे तो पता है ना मेरे पास बड़ा माल है, पता है ना मेरे पास बड़ा कुछ है। उसने कहा हाँ। फरमाने लगे सारा ले लो। अबू जाल कहने लगा यानी सारा? आपने फरमाया सारा। जेबें खाली कर दी, जेबें खाली कर दी, हर चीज उतार के दे दी। घोड़े पे जो कजावा था ना वो भी उतार के दे दिया। हजरत सुहैब इब्ने सन्नान कहते मैं सारा कुछ दे के ना, सारा कुछ दे के, सारा कुछ दे के मदीने पहुंचा। रसूल करीम की ज़ियारत हुई। जो लफ्ज नबी पाक ने कहे वो बड़े अनोखे हैं। फरमाया सुहैब तूने जो तजारत की है ना, तूने माल दे के रब रसूल को राजी कर लिया है। तजारत लफ्ज बड़े काबिल गौर हैं। हुजूर फरमाने लगे तूने जो तजारत की है ना, माल दे के अल्लाह रसूल को राजी कर लिया है। पर मैं तजारत तूने की है पर कोई महंगा सौदा नहीं किया, और तूने तो सस्ते में खरीद ली। अर्थ है तूने को महंगा सौदा। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन साहब महबूब इलाही रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुरीद थे हजरत अमीर खुसरो। तो बाबा साहब के जूते आपने अपने एक शख्स को दिए तोहफे में। ख्वाजा निजामुद्दीन साहब जूते तोहफे में दिए। तो वो आदमी जूते लेके जा रहा था, रास्ते में हजरत अमीर खुसरो भी आ रहे थे। तो फरमाने लगे मुझे मेरे मुर्शिद की खुशबू आ रही। ढूंढते ढूंढते उस बंदे तक पहुंच गए। कहने लगे तू ख्वाजा निजाम के पास से होके आया? उसने कहा हाँ। जो किसी दा आशिक होवे ना वो गल उससे दी कर दे, 100 मकर बहाने करके वो दी वहां से आया। उसने कहा हाँ। कहने लगे ख्वाजा साहब ने तोहफा भी दिया? कहने लगे जूते दिए अपने। और वो लेके आने वाला कह रहा था कुछ भी नहीं मिला, एक जोड़ा जूतों का है ना। हजरत अमीर खुसरो के पास 2 लाख दिनार थे। कहने लगे संगिया अगर मैं 2 लाख दिनार दे दूं
جوتے دے دو گے؟ کہنے لگا بابا جا مذاق نہ کر۔ آپ نے فرمایا تو اس بستے کا مسافر ہی نہیں، تو دور کھڑا ہے، تجھے میں کیا بتاؤں، اس طرح کر، لے لے 2 لاکھ جوتے دے دے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے دو۔ آپ نے 2 لاکھ دیے اور جوتے لے لیے۔ حضرت امیر خسرو نے ایک جوتا یہاں رکھا ہے کہ یہاں رکھا اور اوپر پگڑی باندھ لی، اور آخر میں خواجہ نظام الدین صاحب کی محفل میں بیٹھے۔ فرماتے میرے دل میں کوئی ہلکا سا خیال تھا کہ 2 لاکھ کے مرشد کے جوتے خریدے، پیار بڑا زیادہ تھا۔ حضرت نظام الدین تقریر کرتے نا منہ کیا ان کی طرف، پنجابی میں جملہ کہا، میں بھی پنجابی میں ہی کہتا ہوں، پنجابی میں خواجہ میر خسرو کی طرف منہ کر کے فرمان لگے خسرو تیرا تو میرا پیار بڑا ہے پر تو میری جوتی دا کو مول نہیں پایا، اور بس 2 لاکھ میری جوتی دا تو کوئی مول ہے، اتنا پیار اتنا پریم اور صرف 2 لاکھ۔ حضرت امیر خسرو رو پڑے، کہنے لگے سونیا ہوں بھی تو میں کنگال سا بندہ تھا، ہے بھی تو کوئی نہیں نا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں قبر کے پاس سے گزرے تو عذاب ہو رہا تھا، چند گھنٹوں کے بعد گزرے تو وہیں رحمتوں کا نزول ہو رہا تھا۔ حضرت عیسیٰ عرض کرنے لگے مولا میری مجال نہیں میں پوچھوں، چند گھنٹے پہلے یہاں عذاب تھا، اب یہی کرم ہو رہا ہے، اللہ جس نے کوئی نیک عمل کیا تو ہے نہیں، قبر میں تو عمل ختم ہو جاتا ہے، اتنا کرم کیسے؟ تو رب کریم نے فرمایا وہ سا بندہ بڑا گناہگار تھا، پاپی تھا، سزا کا حقدار تھا، پر جب انتقال اس کا ہوا تو بیوی اس سے پہلے حاملہ تھی، اس کے انتقال کے 2-4 مہینے بعد بچہ پیدا ہوا، پھر اس بی بی نے بچہ پالا، آج 4.5 سال کا بچہ مکتب گیا ہے، استاد نے بسم اللہ شریف پڑھائی ہے، اس کے بچے نے توتلی زبان پہ کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو مجھے حیا آئی ہے کہ اس بیچارے کو بھی لفظ نہیں ادا کرنے آتے، زمین پر بیٹھ کر یہ توتلی زبان سے مجھے رحمان اور رحیم کہے اور میں اس کے باپ کو سزا دوں، بس بچے نے ایک دفعہ بسم اللہ پڑھی ہے، میں نے باپ کے سارے گناہ معاف فرما دیے، مہربانی کرو۔ ایک سپارہ گھر میں، ایک سپارہ مسجد میں، یہ ضرور آپ نے روٹین بنانی ہے، مسجد میں پڑھیں گے تو مسجد کا حق ادا ہوگا، گھر میں پڑھیں گے تو بچے بھی پڑھیں گے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی پاک تشریف لائے تو مجھے کہنے لگے ابی ادھر آ میں تجھے قرآن پاک سناؤں، میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے فرمایا مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں سناؤں، حضرت ابی رو کے کہنے لگے یا رسول اللہ رب کریم نے میرا نام لیا ہے، میں کہا وہ کہا، فرمایا ہاں تیرا نام لیا ہے، رونے لگے، کہنے لگے حضور پھر تو میں بڑا خوش نصیب ہوں، سنائیے میں سنتا ہوں۔ تو حضور سننا بھی حضور کی سنت ہے، سنانا بھی نبی پاک کی، تو اب تو آسانیاں ہی بڑی ہیں۔ صحابہ کہتے جب ہم مسجد نبی میں نماز پڑھنے جاتے تھے بارش ہوتی تھی تو مسجد میں پانی کھڑا ہوتا تھا، کیچڑ کھڑا بن جاتا تھا تو ہم اپنی جھولیوں میں خشک مٹی ڈال کے لے جاتے، اپنی اپنی جگہ بچھا لیتے مٹی، اور پھر ہم نماز پڑھتے تو ہمارے پیشانیوں پر بھی مٹی لگ جاتی۔ ایک صحابی جھاڑ رہے تھے تو نبی پاک نے فرمایا نہ جھاڑ، جب تک چہرے پہ رہے گی فرشتے درود بھیجتے رہیں گے۔ عبادت کا بہت بڑا جو ایک جز ہے وہ نماز پڑھنا، بہت بڑا جز۔ حضرت محمد بن ابی بکر حضرت صدیق اکبر کے صاحبزادے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں مسلمانوں بڑے نصیبوں والے ہو، بڑے نصیبوں والے ہو، تمہیں تو اللہ کی بارگاہ میں جانے کے لیے اجازت ہی نہیں لینی پڑتی، اللہ نے تمہارے لیے دروازہ ہی کھول دیا ہے، جب دل کیا وضو کیا نماز کی نیت باندھی اللہ کے دروازے کھل گئے، اور بغیر کسی ترجمان کے تم نے اپنے رب سے بات کرنی شروع کر دی۔ عبادت ایسی نعمت ہے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا سجدہ کرنا اتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ یہ حدیث میرا خیال ہے آپ کو کبھی بھولنی نہیں چاہیے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ اگر کوئی کسی کے گھر مہمان جائے تو میزبان اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ تو صحابہ کہنے لگا یا رسول اللہ جتنا میزبان اچھا ہوگا اتنا ہی اچھا سلوک کرے گا، جتنا وہ اعلیٰ ہوگا اتنا ہی اعلیٰ سلوک کرے گا، جتنا وہ عرفہ ہوگا اتنی ہی اس کی بات بھی بڑی ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسجد جاتا ہے وہ اللہ کا مہمان ہے،
جو مسجد جاتا ہے وہ اللہ کا مہمان ہے. فرمایا میزبان کے ذمے ہے کہ مہمان کے اوپر رحمت کرے، کرم کرے. فرمایا جب تو مسجد جاتا ہے تو خدا بھی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اللہ تیرے لیے فضل کے دروازے کھول دیتا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب تو اپنے گھر سے مسجد جانے کے لیے ابھی نکلتا ہے، ابھی تو گیا نہیں، ابھی تو نکلا ہے، فرمایا تو نے سیدھا پیر اٹھایا ہے تو تیرا ایک درجہ بلند ہو گیا ہے. تو نے الٹا قدم اٹھایا ہے تو تیرا ایک گناہ معاف ہو گیا ہے. پھر تو نے سیدھا قدم اٹھایا ہے تو تیرا ایک درجہ بلند ہو گیا. اپنی اپنی طبیعت ہے نا. حضور نے حدیث سنائی، حضرت سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیہاتی آدمی تھے، مسجد نبوی سے دور گھر تھا، مسجد آنے جانے کے لیے گدھا رکھا ہوا تھا، گدھے پہ بیٹھ کے مسجد آتے تھے، نماز پڑھ کے اسی پہ بیٹھ کے لوٹ جاتے تھے. جس دن حضور نے فرمایا نا ایک قدم پہ ایک گناہ معاف ہوتا ہے، ایک قدم پہ ایک نیکی ملتی ہے، گدھا گاڑی چھوڑا ہے. صحابہ کہنے لگے یار دور کا تیرا سفر ہے، تم آرام سے گدھے پہ آ جا. کہنے لگے کیوں؟ میں کیوں گدھے پہ آؤں؟ میں تو روز پیدل آؤں گا، تم سب کے تھوڑے تھوڑے گناہ معاف ہوں گے، تھوڑے تھوڑے درجے بلند ہوں گے. میں نے چونکہ دور سے آنا ہے، اللہ میرے زیادہ گناہ معاف فرمائے گا، میرے زیادہ درجے بلند فرمائے گا، میرے اوپر زیادہ کرم نوازی فرمائے گا. جو مسجد کی طرف چل کے آیا ایک ایک قدم پر اللہ اس کے درجے بلند کرے گا، ایک ایک قدم پہ اللہ اس کے گناہ معاف کرے گا. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی اپنی سنت کیا ہے؟ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ایک دن حضور کے ساتھ مسجد کی طرف نکلا. جب ہم جانے لگے نا تو جو رسول پاک کا انداز تھا نا چلنے کا وہ بڑا پیارا ہوتا تھا، دھیما سا چلتے تھے، نظر مبارک جھکی رہتی تھی. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں ایسی حسین تھیں، تیری سیرت تیری صورت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ایک ادا پیارے ادائے بے مثالی ہے. فرمایا جھکی جھکی نظروں سے حضور چلتے تھے. آج میں ساتھ ہوں، پہلے بھی کئی دفعہ ساتھ تھا، مسجد کی طرف جا رہے تھے، کسی جگہ سے واپس لوٹے تھے، کسی کے گھر سے مسجد جا رہے تھے. فرمایا ہلکے ہلکے قدم، چھوٹے چھوٹے قدم، آہستہ آہستہ حضور چل رہے. فرماتے میرے دل میں بار بار خیال آتا کہ یہ حضور کا چلنے کا وہ انداز نہیں جس انداز میں حضور چلتے ہیں. چلتے پہلے بھی دھیما ہے، چلتے پہلے بھی بڑا پروقار ہے، لیکن آج کچھ زیادہ ہی آہستہ چل رہے ہیں، آج قدموں میں زیادہ ہی ٹھہراؤ آ گیا ہے. فرماتے میں بے چین تھا، میرے دل میں تصور تھا، جرت نہیں کرتا تھا پوچھ لو اے پائے نظر ہوش میں آ یہ کوہ نبی ہے، آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے. جرت نہیں ہوتی تھی کہ پوچھ ہی لوں، استفسار ہی کر لوں. فرماتے مسجد کا دروازہ آیا. کمال یہ تھا کہ آگے آگے حضور تھے، پیچھے پیچھے میں تھا. جب مسجد کا دروازہ آیا تو حضور نے رخ پھیرا. فرمایا تو سوچ رہا ہوگا کہ میں آہستہ آہستہ کیوں چل رہا ہوں، تو سوچ رہا ہوگا کہ میں آہستہ. ایک شعر ہے، اللہ کرے آپ کو یاد رہ جائے. میں بریلی شریف حاضر ہوا تو میں نے، ہمارے ایک شیخ تھے حضرت صدر العلماء علامہ تحسین رضا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں نے ان سے کہا حضرت جی کو تازہ شعر لکھ کے دے مجھے، تازہ. تو کہنے لگے لو تازہ شعر آیا ہے، ابھی لکھا ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے بھائی تھے مولانا حسن رضا، ان کے پوتے ہیں مولانا تحسین رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. 2008 میں آپ کا وصال ہوا. تازہ شعر لکھا. کہنے لگے علم غیب رسول کے منکر اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں. اللہ کرے آپ شعر کے حسن کو سمجھیں، اور جو شعری ذوق کے لوگ ہیں وہ سمجھے کہ بات کہاں سے چھیڑی ہے، کہاں تک گئی ہے. علم غیب رسول کے منکر اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں. غیب مانا کہ راز ہے، لیکن راز اپنوں سے کب چھپاتے ہیں. علم غیب رسول کے منکر اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں. غیب مانا کہ راز ہے، لیکن راز اپنوں سے کب چھپاتے ہیں. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے رخ پھیرا اور حضور نے فرمایا تو سوچ رہا ہوگا کہ سونے آج بڑے دھیمے دھیمے قدم چل رہے ہیں، بڑا آہستہ آہستہ قدم اٹھا رہے ہیں. حضور نے فرمایا جو مسجد کی طرف چل کے جاتا ہے
اللہ کی رحمت آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتی ہے، اور فرمایا جتنے قدم زیادہ ہوتے ہیں اتنے درجے بھی زیادہ بلند ہوتے ہیں۔ میں اس لیے آہستہ آہستہ آیا ہوں کہ اللہ میرے زیادہ درجے بلند فرما دے، اس لیے آیا ہوں کہ زیادہ درجے مسجد میں، اس لیے آہستہ عبادت کی فضیلت دیکھیں، گھر سے بندہ چلے۔ ابھی پتہ نہیں مسجد میں وضو کرنا ہے اس نے، ابھی پتہ نہیں 2 رکعتیں پڑھے گا کہ 4 پڑھے گا، فرمایا عبادت کے لیے نکل بھی پڑے تو اللہ اس کے درجے بلند کرنے شروع فرما دیتا ہے۔ درجے بلند ہونے شروع ہو گئے۔ بنو سلمہ قبیلہ ہے، محلہ ہے، بنو قریظہ یہودیوں کا محلہ تھا، اس کے بعد بنو سلمہ مسلمانوں کا محلہ تھا، اور تقریباً آج کے حساب سے 1.5-2 کلومیٹر کا فاصلہ تھا مسجد نبوی سے۔ پیدل چل کے آتے تھے لوگ، کتنے کلومیٹر پیدل چل کے آتے تھے، وہاں سے پیدل آتے تھے نماز پڑھنے۔ مسجد نبوی کے ساتھ یہودیوں کے مکان تھے، انہوں نے وہ جگہ خالی کر دی۔ بنو سلمہ قبیلے کے لوگوں نے چاہا کہ ہم جگہ کو خرید لیں۔ نبی کریم علیہ السلام کو پتہ چلا، حضور نے بلایا، فرمایا مجھے پتہ چلا ہے تم مسجد کے قریب آنے لگے ہو، ویسے ایک بات میرے دل میں ہے، میرا دل کرتا ہے کر دوں۔ صحابہ مسجد کے قریب رہنا پسند کرتے تھے، اور آج کل جی ہے مولوی سون نہیں دیں دے۔ یقین کریں مسجد کے دائیں بائیں آگے پیچھے جو گھرانے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم بڑے پریشان ہیں، یہ تو ہمیں سونے نہیں دیتے۔ صحابہ قریب رہنا، اب دیکھیں نا، نبی کریم علیہ السلام کا گھر دروازہ مسجد میں کھلتا ہے، حضرت صدیق اکبر کا گھر دروازہ مسجد میں کھلتا ہے، سیدہ فاطمہ جناب علی کا آستانہ دروازہ مسجد میں کھلتا ہے۔ صحابہ مسجد کے قریب رہنا پسند کرتے تھے۔ بنو سلمہ قبیلے کے لوگوں نے چاہا ہم بھی قریب آ جائیں، حضور نے بلایا، فرمایا مجھے پتہ چلا ہے تم مسجد کے قریب آنا چاہتے ہو، یا رسول اللہ دور سے چل کے آنا پڑتا ہے، ارادہ ہے قریب آ جائیں۔ حضور نے فرمایا دور ہی رہو، تم اس طرح کرو دور ہی رہو۔ کہا یا رسول اللہ کیا مطلب؟ فرمایا فرشتے جب بھی نیکیاں لکھتے ہیں عبادت کی، ابھی تک تمہارا پہلا نمبر ہے، ابھی تک تمہارا پہلا نمبر ہے۔ یا رسول اللہ کیا مطلب؟ فرمایا اس لیے کہ تم دور سے چل کے آتے ہو تو اللہ تمہیں زیادہ اجر عطا فرماتا ہے، جو دور سے چل کے آئے اللہ اسے زیادہ اجر عطا فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیار بڑا تھا، بڑی محبت تھی درمیان میں۔ حضرت عبداللہ بن سلام پہلے انتقال کر گئے، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے تو حضرت عبداللہ بن سلام کے صاحبزادے یوسف بن عبداللہ تیمارداری کرنے گئے، پتہ لیا، خبر گیری کی، کہنے لگے چچا آپ کا آخری وقت محسوس ہوتا ہے، آپ نے حضور کے ساتھ زمانہ گزارا ہے، نبی کریم کی بارگاہ میں رہے ہیں، کوئی ایک بات مجھے جاتے جاتے مصطفیٰ کی بتا نہیں جاتے، کوئی ایک بات حضور کی جو مجھے پتہ چل جائے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، کیا عرض فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اے بھتیجے میرا وقت ہے جانے کا، اور فرمایا یہ نزع کا عالم ہے، بڑا جھوٹا بھی مرتے وقت جھوٹ نہیں بولتا۔ فرماتے ہیں میں نے ایک حدیث سنی تھی رسول پاک سے، بس پھر میں نے ڈیرا لگا لیا، میں نے کبھی چھوڑا نہیں، اس پر مکمل عمل کیا ہے۔ کیا کہا میاں صاحب نے؟ ایک کوئی عرف تینوں درکار تے علم و بس کری ہو یار، عمل کرنا ہے تو ایک نقطہ ہی بہت کافی ہے، اگر کرنا ہو تو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی تھی، میں نے پلے سے باندھ لی۔ کیا فرمایا تھا؟ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا تھا ابو دردہ اللہ کی عبادت کبھی نہ چھوڑنا، رب کی عبادت کبھی نہ چھوڑنا، اور فرمایا تو خلوص کے ساتھ کھڑا ہو، وضو کر، 2 رکعت نماز پڑھ کے خدا سے معافی مانگ، اللہ تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ، حضور نے فرمایا چلو تبوک پہ میرے ساتھ، سارے چلو، سب تیار ہو گئے۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں مجھے گھوڑا بڑا دوڑانا آتا تھا، نیزہ بڑا چلانا آتا تھا، تلوار کا میں بڑا دھنی تھا، میں مالدار بھی تھا، میرے پاس بڑے وسائل تھے،
حضور چلے گئے تو میں نے یہ بخاری ہے، فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ میں چلا جاؤں گا، کل میں گھوڑا دوڑاؤں گا، میں نے پیچھے پہنچ جانا، پرسوں چلا جاؤں گا، ترسوں بس سستی ہو گئی، نہ جا سکا۔ فرماتے ہیں وقت بیت گیا، حضور چلے گئے، آج جاتا ہوں کل چاہتا ہوں، اسی میں حالات سارے گزر گئے، حتیٰ کہ اللہ کے رسول واپس آ گئے۔ فرماتے کچھ بوڑھے تھے جو نہ جا سکے، اور کچھ منافق تھے جو حضور کے ساتھ جہاد پہ نہ جا سکے۔ آپ فرماتے ہیں میں جوان بھی تھا، تیر انداز بھی تھا، اور دنیا عرب سارا جانتا تھا کہ مالدار بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بڑی نعمتیں تھی، میں نہ گیا، اور ہو غلطی گئی، سستی گئی۔ فرماتے حضور مدینے میں آئے، جب مسجد نبی میں بیٹھے تو منافق آ کے بہانے کرنے لگے، کوئی کہنے لگا بچی بڑی بیمار تھی، کوئی کہنے لگا حضور کل ہی صحیح ہوا ہوں۔ فرماتے مجھے بھی پتا تھا، اور پتا مصطفیٰ کو بھی تھا جھوٹ بول رہے، حضور کو پتا تھا، پر وہ بہانے کرتے، حضور قبول کرتے، میں چلو جاؤ۔ کہا فرماتے ایک منٹ کے لیے مجھے بھی وسوسہ آیا کہ کوئی بہانہ نہ کر دوں، لیکن پھر میں نے سوچا بہانہ کس کے سامنے کروں، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کی آنکھ عطا فرمائی ہوئی ہے، اس محبوب کے سامنے بہانہ۔ اس خیال آیا مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں، محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں، کدھر بہانہ کروں، حضور کو تو سارا پتہ ہے۔ فرماتے میں گیا، حضور نے پوچھا کیوں نہیں آئے، اور پوچھا بھی مسکرا کے، کیوں نہیں آیا، مسکرا کے پوچھا۔ فرماتے میں نے سچ سچ بولا، میں نے کہا یا رسول اللہ سستی ہو گئی، حضور غلطی ہو گئی، جو بہانے لگا رہے تھے ان کو آزادی مل گئی، اور مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ فرماتے ہیں ان کو چھٹی مل گئی، میں نے کہا حضور غلطی ہو گئی، تو نبی پاک نے فرمایا اس سے کوئی بندہ کلام نہ کرے، خبردار میرے ساتھ بھی گفتگو نہ کرنا۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں میرا چچا زاد بھائی، خالہ زاد بھائی سارے رہتے تھے، میں کسی کو سلام لیتا تو کوئی جواب بھی نہیں دیتا تھا۔ فرماتے ہیں میں مسجد میں نماز پڑھنے آتا، پر صحابہ کرام کو حضور نے منع کر دیا تو مدینے کی گلیاں بھی ناآشنا ہو گئی۔ فرماتے مجھے یوں لگتا تھا کہ مدینے کے در و دیوار بھی مجھ سے کلام نہیں کرتے، میں وہاں دعا منگیا کرو سنگیو کتے مرشد نہ رس جاوے، اے جنہاں دے پیر رس جاندے او جیوندے ہی مرے رہندے۔ کہا اس طرح لگا کہ جیسے حالات بگڑ گئے سارے میرے حق میں۔ آپ فرماتے میں مسجد میں آ کے بیٹھتا تو جب مجھے پتا تھا میں جب آنکھیں ادھر کرتا تو حضور مجھے دیکھتے، اور جب میں نبی پاک کو دیکھتا تو حضور چہرہ پھیر لیتے۔ بول پڑے خواجہ غلام فرید صاحب، کہنے لگے میں ویکھاں تے میرا یار نہ ویکھے، جی میں نہ ویکھاں تو ویکھے، ایڈے نصیب کتھوں تتڑی دے، او میرے وچ ویکھن دے ویکھے، غلام فریدا او بوے یار دے مریے، پاویں ویکھے یا نہ ویکھے۔ اور فرماتے میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تو حضور رخ انور پھیر لیتے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ حضور کا حکم آیا کہ بیوی کو علیحدہ کر دو، بار پہلے کوئی نہیں بات کرتا، اب کہا بیوی کو علیحدہ کر دو، تو میں نے کہا حضور طلاق دے دوں؟ فرمایا نہیں میکے بھیج دو، طلاق نہیں دینی۔ فرماتے ہیں بال بچہ بھی چلا گیا، نہ گھر میں کوئی نہ باہر کوئی، تنے تنہا۔ آپ فرماتے ہیں زمانہ جانتا تھا، عرب کے صوبوں میں بات پھیل گئی کہ کعب بن مالک جیسا سردار، مالدار، گھوڑ سوار، تیر انداز، نیزہ باز، اتنا بڑا سیانہ سنجیدہ آدمی جدا کر دیا نبی پاک نے۔ فرماتے ہیں غسان کے عیسائی بادشاہ نے مجھے خط لکھا۔ حضرت کعب فرماتے ہیں بڑی آزمائش تھی، پر یہ مصیبت سب سے بڑی تھی۔ غسان کے عیسائی بادشاہ نے خط لکھا، اس کا آدمی مجھے ڈھونڈتا پھرتا مدینے میں، میں ملا تو خط اس نے مجھے دیا۔ خط میں یہ نہیں لکھا تھا کہ کافر ہو جاؤ معاذ اللہ، یہ نہیں لکھا تھا عیسائی ہو جاؤ۔ اس نے خط میں لکھا کہ کعب ہم نے سنا ہے تمہارے نبی نے تمہیں چھوڑ دیا، ناراض ہو گئے، تم تو اس قابل تھے کہ صوبے کے گورنر بنائے جاتے، تم تو بڑے عہدے کے قابل تھے، تمہاری تو شہرت ہے سارے علاقوں میں، تم آ جاؤ ہمارے پاس، ہم تمہیں بہت بڑا عہدہ دے دیں گے۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں اب میری چیخیں نکلی، اب میں تڑپ کے رویا، میں نے وہ اس کا خط پکڑا اور جلتے ہوئے تنور میں ڈالا،
اور مسجد نبی میں سر سجدے میں رکھ کے میں نے کہا اے اللہ میرا ایمان اتنا ہی مشکوک ہو گیا ہے کہ کافر کہتے ہیں میں ان کے ساتھ مل جاؤں گا. اے اللہ میرا ایمان اتنا مشکوک کافر سمجھنے لگے ہیں کہ میں مسلمانوں کو چھوڑ کے ان سے اتحاد کروں گا. یہاں لوگ کہتے ہیں ہم نے پریشر کے لیے ان کو ساتھ ملایا, ہم نے پریشر کے لیے کافر سے سمجھوتا کرو گے, اپنے بھائی پر ظلم کرنے کے لیے بے ایمانوں کے ساتھ دوستی کرو گے. حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں میں نے تندور میں ڈالا, میں تڑپ کے رویا. میں نے کہا اے اللہ میرا اتنا امتحان نہ لے کہ کافر سوچنے لگے کہ میں اسے سمجھوتا کروں گا. اے اللہ مہربانی فرما, اتنا امتحان نہ لے. روتے روتے گھر گیا, سحری تک روتا رہا. ایک آدمی دوڑا آیا, کہنے لگا کعب جلدی چل, حضرت جبریل آ گئے ہیں, اللہ نے تیری توبہ قبول فرما لی ہے, رسول پاک نے تجھے یاد فرمایا ہے, چل آ جا. حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں میں قدموں میں گرا اور میں نے کہا محبوبہ میرا سارا ہی مال لے لے, حضور میری ساری صلاحیتیں لے لے, رکھ لے سارا کچھ, مجھے وہ مال نہیں چاہیے جو آپ کے دروازے سے دور کر دے. حضور وہ دولتیں میرے کس کام کی جو آپ کے دروازے سے دور کر دے. بے نور بے چراغ جو محفل ہو پھونک دو, اعظم بلا سے اپنی وہ ہستی ہی کیوں نہ ہو, جو چیز اس کی راہ میں حائل ہو پھونک دو. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک منٹ کے لیے بھی کافر سے سمجھوتا کرنا پسند نہ کیا. جبھی تو اللہ نے توبہ حضرت جبریل کے ذریعے نازل فرمائی. میرے بھائی یہاں منٹ پہ سمجھوتا ہے, منٹ پہ بڑا رولا ڈالتے ہم, بڑا شور ہے چائنا کی دوستی. چائنا جیسے کہے برما کی حکومت ویسے کرتی ہے, اس کا اثر اور رسوخ ہے ان کا. آپ نے کیوں نہیں ان سے کہا کہ ان کو منع کریں؟ میں چائنا کی بات نہیں چھیڑنا چاہتا, ورنہ میں اس پر بھی کچھ باتیں عرض کروں کہ وہ جو آپ کے ساتھ ان کی دوستی ہے اس کا پس منظر کیا ہے. یہ تو چائنا میں بسنے والوں سے پوچھو نا, جہاں مسجد بنانا بڑا مشکل ہے, جہاں نماز پڑھنا روزہ رکھنا بڑا مشکل ہے. کاہے کی دوستی, کس طرح کی دوستی؟ قرآن مجید نے بیان کر دیا کافر تم سے راضی نہیں ہو سکتا حتی تتبع ملتہم, جب تک تم ان کے دین کی پیروی نہ کرو. اتنی دیر کافر راضی ہو سکتا تو مسلمان کیسے راضی ہو جاتا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا بدر میں فتح کیسے ہوئی؟ اب بھی مسلمان کہتے ہیں نہیں جی کیسے لڑیں گے جی, ہمیں اپنا بڑا مسئلہ ہے. یہ کمزور لوگوں کی باتیں, کمزور جو خدا والے ہوتے ہیں ان کی یہ سوچ نہیں ہوتی. یہ آرزوئے کرم اور میں آپ سے کروں, یہ بھیک اس کو جی دیے جس کا خدا نہ ہو. یہ کمزور لوگ ہیں جو کہتے ہیں نہیں کیسے ہوگا, کس طرح ہوگا, جن کو پتا ہو کہ ہماری غیبی طاقت ہے. ہماری حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پوچھا جناب بدر میں کیسے جیت گئے؟ تلواریں زیادہ تھی, نیزے زیادہ تھے, یا آپ کو جاسوسی زیادہ تھی, پتہ زیادہ تھا کہ یوں قابو آئیں گے کافر؟ تو ابو بکر صدیق فرمانے لگے نہ نیزوں سے جیتے نہ تلواروں سے جیتے, ہم جو بدر میں جیتے ہیں تو مصطفیٰ کی نمازوں سے جیتے ہیں. ہمیں جو بدر میں کامیابی ملی تو رسول اللہ کی دعاؤں کی برکت سے ملی. فرمانے لگے کافر ساری رات شرابیں پیتے رہے, ساری رات وہ نعت گانے میں مصروف رہے, اور میں حضور کے خیمے میں موجود تھا. نبی پاک ساری رات نماز پڑھتے رہے, ساری رات حضور نماز پڑھتے رہے, ساری رات اللہ سے دعا کرتے رہے. فرمایا صبح جو کامیابی ملی تو یہ مصطفیٰ کی نمازوں کی برکت سے ملی. ایک بزرگ کی میں بات سن رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے اب نمازیں عبادتیں ریاضتیں بعد میں کرنا, پہلے جہاد کرو. کہہ رہے تھے اب نکل کر خانقاہوں سے ادا کا رسم شبیری, عبادتیں ریاضتیں تلاوتیں درود بعد میں ہوگا, پہلے جہاد. تو میں نے کہا صاحب عبادتیں تلاوتیں درود ہو کہاں رہا ہے, پہلے وہ جگہ تو بتائیں. خانقاہوں پہ تو عرس ہو رہا ہے, سال کے بعد ڈھول لگ رہا ہے. وہ جو زمانہ تھا نا کہ خانقاہ شریف پہ شام تک قرآن مجید ختم ہوگا, فجر کے بعد 50,000 درود پڑھا جائے گا, وہاں لوگ آئے ہیں تو وہاں ذکر کرتے کرتے لوگ اس قدر مست ہوئے کہ انہیں ہوش ہی نہیں کہاں کہ کہاں گئے. وہ تو دور ختم ہو گیا. اب کہاں ہے خانقاہ میں؟ اب تو نظر نیاز رہ گئی, ختم شریف رہ گیا, عرس پاک رہ گیا, باقی تو معاملہ ختم ہے. وہ کہاں گیا معاملہ سارا؟ بھائی دعائیں التجائیں. شہاب الدین غوری سے پوچھا جناب فتح کیسے ہوئی؟ کہنے لگے خواجہ معین الدین اجمیری کی دعاؤں کی برکت سے. فرماتے ہیں بابا دعا مانگتا تھا, ہم جہاد کرتے تھے, اللہ کامیابی دے دیتا.
بھائی وہ عبادت، وہ ریاضت، وہ مسلمان جو رات کو اپنے رب کو منا لیا کرتا تھا، وہ اپنی عبادت کے زور پر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آہو زاری. حضور نے فرمایا الدعاء صلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے. دعا مومن کا، بول کے بتانا ہے، دعا مومن کا. فرمایا مومن یہ ہتھیار چلا سکتا ہے، یہ ہتھیار کافر کے پاس موجود. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ پکڑ کے کچھ کافر ان کو پکڑ کے لے گئے تو ایک درخت کے ساتھ باندھ لیا، کہنے لگے تمہیں قتل کریں گے، حضور کے صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ. جب کافر آپ کو قتل کرنے لگا نا تو انہوں نے درخت کے ساتھ اچھی طریقے سے ٹانگیں باندھ لی، ہاتھ باندھ لیے، گردن باندھ لی. کہنے لگا بلا اپنے رب کو. تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں تو شہید ہونے کو تیار تھا، لیکن تو نے آزمانے کا پروگرام بنایا تو ٹھیک ہے، میں پھر بلانے لگا ہوں اپنے رب کی مدد کو. اے اللہ مدد فرما. اس نے اتنی دیر میں تلوار نیام سے نکال لی. اے اللہ مدد فرما. اس نے جب تک دونوں ہاتھوں میں تلوار سونت لی، اے اللہ مدد فرما. جب تیسری بار آپ نے یہ کہا تو اس نے تلوار اٹھائی، کہا اللہ مدد فرما. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب چوتھی بار میری زبان سے لفظ نکلے، کافر کے ہاتھ میں تلوار تھی پر گردن بھی اس کی کٹ کے نیچے گر گئی، کہ گردن کٹ کے اسی وقت نیچے گری. مجھے کسی نے کھولا، نہ مارنے والا نظر آیا، نہ گردن کاٹنے والا نظر آیا، نہ مجھے کھولنے والا. تو میں نے کہا آنے والے تو بتا تو سوئی تو کون ہے؟ تو کہنے لگے میں جبریل امین ہوں، میں جبریل امین ہوں، میں جبریل. مجھے دشمنوں نہ چھیڑو، میرا ہے کوئی جہاں میں. مجھے دشمنوں نہ چھیڑو، میرا ہے کوئی جہاں میں ابھی پکار لوں گا، نہیں دور ہے مدینہ. کہا جب تو نے، حضرت جبریل کہنے لگے جب تو نے پہلی دفعہ کہا نا اللہ مدد فرما تو میں سدرۃ المنتہا پہ تھا، مجھے حکم ہوا جبریل دیر نہ کرنا. فرماتے ہیں جب دوسری دفعہ تو نے کہا نا اللہ مدد فرما تو میں 7ویں آسمان پہ تھا، اور جب تیسری دفعہ کہا مدد فرما تو میں پہلے آسمان پہ تھا. اور فرمایا جب تو نے کہا چوتھی دفعہ اللہ مدد فرما تو میں تیرے سرانے کھڑا تھا، میں تیرے سرانے. تو بھائی اب تو اجتماعی دعا بھی نہیں رہی ہماری، اب تو یہ والا سوتا بھی. اکبر الآبادی نے کہا تھا مصیبت میں بھی اب یاد خدا ہم کو نہیں آتی، دعا منہ سے نہ نکلی جیبوں سے عرضیاں نکلی. اب بھی ہم کہتے ہیں کریں گے بات، سفیر کو بلائیں گے، ہم نے کہا ہے اس کو، تو مان جائے گا وہ آپ کی بات؟ وہ بچے کاٹ رہا ہے تو اس کو گھر بلا رہا ہے. ابھی تک ایک اتنا سا سٹینڈ کہ ان کا جو دفتر ہے سفارت خانہ وہ بند کر دیا جائے، اتنی بھی توفیق نہیں ہوئی. کہتے ہیں ٹھیک ہے شور شروع ہو رہا ہے بس چپ کر دیں گے سارے. خدا را خواب غفلت سے اٹھو، بیداری حاصل کرو. اور کچھ نہیں ہو سکتا تو کھول کے دعا تو مانگو ان کے لیے دعا تو مانگو. اللہ بڑا کریم ہے، وہ جب مدد کرنے پہ آتا ہے تو پھر بڑے بڑے کافروں کے مقابلے میں اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے. اور میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں عالم کفر کو بھی، یاد رکھے رب کریم جب مدد کرنے پہ آئے تو اکیلے حضرت ابراہیم اور ایک طرف پوری ملت ہو تو اللہ اپنے خلیل کو بچا لیا کرتا ہے. رب کریم کی رحمت کاملہ جب فیصلہ کر لیتی ہے تو پھر نمرود جیسے سپر پاور طاقت کو رب کریم مچھر سے مروا دیا کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی، یہ تو مسلمان کا دعا والا سوتا ہی وہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. یہ تو تب ہوگا جب خانقاہ کے اندر کوئی ذکر فکر عبادت ہو رہی ہو، اور جب وہاں حال ہی کوئی نہیں، وہاں تو رقص و سرور ہے، وہاں تو بس جھوٹی تعریفیں ہیں. ہر آدمی نے ایک بندہ ساتھ رکھا ہوا ہے تعریفیں کرانے والا. ہاں تو معاملہ ہی اور ہو گیا ہے. میرے بھائی عبادت کی لذت حضرت سیدنا عمر فاروق، سب بولیے رضی اللہ تعالی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک زمانہ ہے. حضرت عمر نے فوج بھیجی ایران کے حکمران کے ساتھ جہاد کرنے. ایران کے بادشاہ نے 2 عیسائی جاسوس بھیجے، کہنے لگا ذرا پتہ تو کرو مسلمانوں کا رات کا طریقہ کیا ہے، میں صف بندی کراتا ہوں. وہ ساری رات صف بندی کراتا رہا. 2 جاسوس آئے مسلمانوں کی معلومات کرنے. معلومات کر کے جب واپس گئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپاہیوں کو دیکھا، غور سے پلٹے
تو بادشاہ کہنے لگا کیا حال دیکھ کے آئے ہو؟ کہنے لگا سارے مسلح پہ بیٹھے ہوئے، جتنے گھنٹے ہم وہاں رہے ہیں مجاہدین مسلح پہ رہے، یوں لگتا ہے جیسے ان کا دنیا داری سے کوئی تعلق۔ اور کہنے لگے بادشاہ کوئی ایسی طاقت ہے جس کو وہ بلا رہے تھے، کوئی ایسی قوت ہے جس کو وہ پکار رہے تھے، ہمیں بھی وہاں کھڑے ہو کے محسوس ہوتا تھا کہ ہاں کوئی ہے جو آ جائے گا ان کی مدد کے لیے، کوئی ہے جو پہنچے گا ان کی مدد کرے گا۔ ایران کا بادشاہ کہنے لگا مجھے سمجھ آ گئی ہے، وہ جسم کی طاقت سے ہی نہیں لڑتے، وہ کوئی غیبی طاقت ہے جس سے وہ لڑتے۔ بھائی وہ غیبی طاقت بھی تو ہمارے پاس ہم نے ناراض کر لیا نا، وہ بھی تو نہیں نا، مسجد کا رخ بھی تو کوئی نہیں۔ اور میں نے پچھلے جمعے بھی کہا تھا، پھر کہتا ہوں، وہن ہو گیا امت کو۔ نبی پاک نے فرمایا امت کو وہ کیا ہے، دنیا سے محبت ہو گئی ہے، موت سے کراہت ہو گئی، وہن ہے۔ صحابہ کرام کو موت سے بڑا پیار تھا، موت سے بڑی محبت کر، ہماری طرح نہیں، وہ کہتے تھے مریں گے تو منو مٹی، تو وہاں ٹھیک ہے عذاب قبر حق ہے، لیکن میں کہا کرتا ہوں سالوں کے بعد جو پردیس سے ماں کے پاس آئے، ماں اسے عذاب نہیں دیتی، اس کا ماتھا چوما کرتی ہے۔ اور بھائی جو رب کریم کی بارگاہ میں جائے گا تیرا کیا خیال ہے، گل سڑ جائے گا؟ مدینے والے حبیب نے فرمایا قبر المومن روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا میرا مومن جب قبر میں جاتا ہے تو اللہ جنت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے۔